ایک دفعہ پھر سے ایران کی جو کوسٹل جو اسٹریٹ آف ہارموز کے قریب جو علاقہ ہے، جو ساحلی پٹی ہے، اس پر امریکی جہازوں کی طرف سے حملے کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جوابی کارروائی کے اندر ایران نے بھی اٹیک کیے ہیں۔ اب جب ایران نے اٹیک کیے ہیں تو امریکہ کا جو طیارہ ہے وہ تباہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو یاد آتا ہے کہ اوہ یہ تو خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ لیکن وہیں پر آپ دیکھیں کہ جب تک امریکہ حملے کر رہا تھا تو خلاف ورزی نہیں ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی ایران نے ریٹیلیٹ کیا، جو کہ ایک آبویس سی بات تھی، ایران نے ریٹیلیٹ کرنا ہی تھا۔ ایران نے آلریڈی یہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ بھائی اگر آپ وعدے کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر ہم سے امن کی توقع مت کیجیے گا، اور وہی ہوا۔ اور اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چیخ چیخ کر یہ بتا رہے ہیں کہ ایران نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، ایران نے ہمارے لڑاکا طیارے کو مار گرایا ہے، ایران نہیں چاہتا امن ہو، اور ہم ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک پوسٹ ہے جو کہ ٹروتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور اسی پوسٹ کا انالیسز آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین آپ اس کی ذرا لینگویج پڑھیں، اس کی لینگویج کو دیکھیں کہ کس طرح سے دھمکی آمیز لینگویج جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ سوئٹزرلینڈ کے اندر معاہدہ ہو رہا تھا، جب سوئٹزرلینڈ کے اندر پیس ڈیل چل رہی تھی، اور جب جے ڈی وانس، شہباز شریف صاحب اور جنرل عاصم منیر انتظار کر رہے تھے ایرانین ڈیلیگیشن کا، تو اس وقت بھی یہی بات سامنے آ رہی تھی کہ ایرانین ڈیلیگیشن جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹس کی وجہ سے وہاں پر فوٹو سیشن کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ سب نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے یہ معاہدہ جو ہے وہ پاس ہوتا ہے، اور جیسے ہی یہ معاہدہ ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر جو آئل پرائسز ہیں وہ 70 پر بیرل آئل تک پہنچ گئی تھیں۔ $70 پر بیرل آئل تک پہنچنے کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ امن معاہدہ جو ہے وہ ہو گیا تھا۔ امن معاہدہ کہ دونوں فریقین کے درمیان جنگ بندی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف اسرائیل نے بھی پیس معاہدہ کر لیا تھا لبنان کے ساتھ، لبنان اور اسرائیل کی بھی جنگ بندی ہو گئی، ایران اور امریکہ کی بھی جنگ بندی ہو گئی، پوری دنیا کے اندر امن ہو گیا تھا، اور پوری دنیا کے اندر جو پیس معاہدہ ہے اس کی کامیابی کے ساتھ آئل پرائسز بھی ڈاؤن ہو گئی تھیں، جتنی بھی اسٹاک مارکیٹس تھیں وہ بھی اسٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ لیکن اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ دونوں طرف سے پھر سے جھڑپیں جو ہیں وہ شروع ہو گئیں۔ ایران جو ہے وہ اسرائیل کو بھی دھمکی دے رہا ہے کہ خبردار، جو تم نے لبنان کی طرف دیکھا، اور ادھر جو ہے امریکہ جو ہے وہ ایران کو دھمکی دے رہا ہے کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے، تم نے جو ہمارے طیارے پر حملہ کیا ہے اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو ناظرین ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ سے زور پکڑ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ خطے میں دوبارہ سے شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں obvious سی بات ہے کہ مارکیٹس جو ہیں وہ بھی ہلیں گی، مارکیٹس کے اندر جو آئل پرائسز ہیں وہ بھی اوپر نیچے ہوں گی۔ تو جب تک جنگ رہے گی تب تک یہ ناممکن ہے کہ امن ہو، تب تک یہ ناممکن ہے کہ کسی بھی طرح سے پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ کم ہوں۔ تو اس وجہ سے اب ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جلد از جلد یہ جو جنگ ہے یہ بند ہو، خطے میں امن آئے، خطے میں سکون آئے، پیٹرول کی پرائسز کم ہو، اکانومی جو ہے وہ اپنے راستے پر گامزن ہو، اور آہستہ آہستہ ملک کے اندر بین الاقوامی سطح پر بھی ہمیں جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی بتدریج اپنی صحیح حالت میں آتی ہوئی معلوم ہو۔ لیکن ابھی تک ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جس رفتار سے امریکہ حملے کر رہا ہے، جس رفتار سے ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے، اور جس طرح سے امریکہ کو پسند نہیں آ رہا کہ ایران کیوں ریٹیلیٹ کر رہا ہے، امریکہ کو یہ بات بالکل ہضم نہیں ہو رہی کہ ایران جو ہے وہ آخر کس طرح سے ریٹیلیٹ کر سکتا ہے، وہ کیوں ہم پر جوابی کارروائیاں کر رہا ہے، وہ کیوں ہم پر جوابی حملے کر رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل جو ہے اس نے لبنان کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ امن معاہدے کے باوجود کچھ دن پہلے اسرائیل اور لبنان کے درمیان بھی یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ جنگ بندی ہو گئی ہے، اب اسرائیل جو ہے وہ لبنان پر مزید حملے نہیں کرے گا، لیکن اب اس کے لیے بھی ایران نے بیان جاری کر دیے ہیں کہ خبردار اگر اسرائیل نے لبنان کی طرف دیکھا تو ہم اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب کچھ لوگ یہاں پر یہ پروپیگنڈا بنائیں گے کہ پاکستان نے تو ثالثی کا کردار ادا کر کے اس پیس ڈیل کو کامیاب بنا گیا تھا، تو کہاں ہے وہ امن معاہدہ، کہاں ہے وہ پیس ڈیل جس کے تحت پاکستان سارا کریڈٹ لے رہا تھا، جس کے تحت پاکستان پوری دنیا کے اندر ایک پیس میکنگ کنٹری کے طور پر سامنے آ رہا تھا۔ پاکستان کا کریڈٹ تو پیس ڈیل کے ختم ہوتے ہی ختم ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا جو رول ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر پاکستان کا رول یہاں پر صرف یہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے جنگ بندی کروائے، کسی نہ کسی طرح سے دونوں فریقین کو ٹیبل پر بٹھا کر ان کے درمیان مفاہمت کروائے۔ پاکستان ایسا میڈییشن کا رول ادا کر رہا تھا۔ اب اگر دونوں فریقین ہی آپس میں مسئلے کو نمٹانا نہ چاہیں یا بار بار اس معاہدے کی خلاف ورزی کریں تو مجھے بتائیں اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ تو اس وجہ سے یہاں پر پاکستان کو بلیم کرنا بہت ہی غلط ہوگا۔ پاکستان
پاکستان کو یہاں پر بلیم کرنے والوں کے لیے یہی بات میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ واقعی پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں, اگر آپ واقعی پاکستان کے ساتھ آنیسٹ ہیں, تو آپ کو پاکستان کی جو کوششیں ہیں, پاکستان کی جو کاوشیں ہیں ان کو سراہنا چاہیے اور پاکستان کو یہاں پر آپ کو چھوٹ دینی چاہیے کہ پاکستان کا اس جنگ کے دوبارہ انیشیٹ ہونے میں کوئی رول نہیں ہے. پاکستان تو چاہتا ہے کہ یہ جنگ رک جائے, پاکستان تو یہ چاہتا ہے کہ دونوں فریقین ٹیبل پر بیٹھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے اس مسئلے کو نمٹائیں تاکہ آئل پرائسز کم ہو, خطے میں امن ہے اور پاکستانی جو قوم ہے اس کے حق میں بھی بہتری دیکھنے کو ملے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. مزید اگلے 24 گھنٹے میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے وہ جاننے کے لیے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر ویڈیو کی جو اپڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے. شارٹس ویڈیوز کے اندر ہم اپنا کنٹینٹ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں, جو بھی گاہے بگاہے چھوٹی اپڈیٹ ہوتی ہے وہ بھی, اور جو بڑی اپڈیٹ ہوتی ہے اس کو بھی شارٹس ویڈیو میں بھی کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور لانگ ویڈیو کے اندر بھی کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سنڈے کا دن تھا اور سنڈے کے دن کے حوالے سے یہ بہت اہم اپڈیٹ تھی جو کہ جیو پولیٹیکل لیول پر ڈسکس کرنا بہت ضروری تھی. ہوپ آپ کو یہ معلومات جو ہے وہ مفید لگی ہو. اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ہیو اے نائس ڈے.